السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید، اور آپ کی میزبان کمل دو آپ کے سامنے موجود ہے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب اور یوتھ ہمارے اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مزدوروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بہت ساری تقریبات آپ نے یقیناً مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھی ہوں گی۔ اس دن کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اور یہ دن جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر ہم سب مزدور ہیں۔ مزدور ہونا صرف وہ مزدور نہیں ہوتا جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا لگاتا ہے، ہم سب مزدور ہیں جو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو جنہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا، منایا، خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ مزید جو ہے اس دن کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہم میر صاحب کی طرف جائیں گے۔ میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں جی میں۔ میر صاحب، جیسے کہ آج یوم مئی منایا جا رہا ہے، کیا امپورٹنس ہے اس دن کی، اور خاص طور پر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا یہ؟ اب تو جی یہ دن عالمی یوم محنت کے طور پر، عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، یو این او نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے جی۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ معلوم کروں کہ یہ مے ڈے کس حوالے سے منایا جاتا ہے، اور چونکہ میں نے کہا آغاز شکاگو سے، امریکہ سے ہوا تھا، تو انہی کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو ان کا جو مستند ترین کتاب مجھے نظر آئی، انسائکلوپیڈیا امریکانا، جو انسائکلوپیڈیا بٹینیکا کے مقابلے میں انہوں نے 30 جلدوں میں نکالا تھا، تو مجھے اس میں عجیب و غریب صورتحال نظر آئی۔ یہ یوم مئی جو ہم مناتے ہیں، اس کے حوالے سے 4 سطریں ہیں اس میں۔ باقی کہتے ہیں کہ 250 قبل مسیح میں یہ دن شروع ہوا تھا، اور یہ جو دیوی ہے مے کے، میں نے ویسے بھی مایا وہ ایک دیوی جو ان کی بہار کی دیوی ہے، اس کے نام سے یہ دن آتا ہے۔ یہ موسم بہار کا آغاز ہے گویا، اور بہار کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ پھر اس کی پوری تاریخ ہے کہ کیسے برطانیہ میں اس کو اون کیا گیا، اور اس دن کیا کیا تقریبات ہوتی تھی۔ رات جنگل میں گزارتے تھے جا کے، یہ پھولوں کے دن تھے، بہار کا دن تھا، فصل کے لیے دعائیں تھیں۔ پھر ایک لڑکی چنی جاتی تھی جو ملکہ ہوتی تھی، پھر حضرت مریم کے ساتھ اس دن کے حوالے سے اس کا تقدس جوڑا جاتا تھا۔ پھر کچھ جو ان کی عیاشیاں سب چیزیں اتنی بڑھ گئیں کہ جو پیورٹن، یہ جو ان کے جو وہابی ہوتے ہیں نا، سلفی ہوتے ہیں، وہ آئے تو انہوں نے اس کو بین کر دیا 7ویں صدی میں۔ پھر اس کو پابندی ختم کر دی، لیکن جو اس کا لوگوں میں جوش و خروش نہیں رہا۔ تو گویا پتہ چلا کہ یہ ان کا کوئی بسنت کا تہوار ہے، موسم بہاراں کا، جو منایا جاتا تھا اس دن کے حوالے سے، اور وہ چلتا جا رہا تھا۔ اچانک یہ ہوا کہ 1886 میں شکاگو کے مزدور اس بات کے لیے باہر نکلے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں 8 گھنٹے کام کرنے کے۔ اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے رزسٹ کیا، اور رزسٹ کرنے کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں گولیاں چلی، لوگ مارے گئے، پولیس والے بھی مارے گئے، اور بالآخر جیوری نے فیصلہ دیا، جن میں کچھ لوگوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور کچھ لوگوں کو عمر قید وغیرہ کی سزا دی گئی، جن میں کچھ بعد میں معاف بھی کیے گئے 5-6 سال کے بعد۔ اس واقعے کی یاد میں 1886 کو ہوا تھا، 1889 میں، 89 اور 89 آدمی بھول جاتا نا، یعنی 89 میں 3 سال کے بعد سوشلسٹ انٹرنیشنل نے اس کو مزدوروں کا عالمی دن قرار دے دیا، اور 94 تک 4-5 سال تک پہنچتے پہنچتے ان لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا۔ اچھا، انسائکلوپیڈیا امریکانا میں صرف لکھا کہ وہ کمیونسٹوں نے اس دن کو قرار دے دیا، کمیونسٹ ملکوں میں مناتے ہیں، جبکہ امریکی خود جو لیبر ڈے ہے وہ ستمبر کے مہینے میں مناتے ہیں۔ بھی وہ کیسے کہیں کہ ہمارے ہاں گولی چلی تھی، ہمارے ہاں مزدور مارے گئے تھے، ہم نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا تھا۔ 8 گھنٹے کی جو کام روز کا کرنے کی جو ان کی خواہش تھی، وہ 51 سال کے بعد 1937 میں پوری ہوئی، اور یونیو کو چارٹرڈ میں تو بہت بعد میں آئی۔ تو دیکھا جائے تو امریکہ کی اپنی جو تاریخ، صرف سامراجی تاریخ اس طرح کی نہیں ہوگی، لیکن اپنے ملک کے اندر بھی ان کی تاریخ جو ہے کم نہیں ہے۔ کالوں کے ساتھ کیا کیا، مزدوروں کے ساتھ کیا کیا، عورتوں کے ساتھ کیا، عورتوں کو کب ووٹنگ رائٹ ملا، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، وہ ستمبر میں مناتے ہیں۔ اب عالمی پہلے صرف کمیونسٹ دنیا منایا جاتا ہے یوم مئی۔ پاکستان میں یہ اس طرح سرکاری سطح پر بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہوا۔ پہلے مزدور تنظیمیں منایا کرتی تھی، اور یہی گنا جاتا تھا کہ یہ گویا سوشلسٹ، کمیونسٹ، ٹریڈ یونینس لوگوں کا کام ہے۔ باقاعدہ بھٹو کے دور میں باقاعدہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد ایک موومنٹ اور چلی۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ غزوہ احزاب جو ہے، غزوہ خندق جو ہے، اس میں یہ اصل میں مزدوروں کا دن نہیں ہے، محنت کشوں کا دن نہیں، بلکہ محنت کا دن ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت جو ہے اسلام میں بہت بیان کی گئی ہے، کہ حضور جب خندق کھودی جا رہی تھی مدینے کے دفاع کے لیے، تو کسی نے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 1 پتھر ہے، تو حضور نے اپنا پیٹ دکھایا کہ اس پہ اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ حضور بھی اپنے ہاتھ سے
اینٹیں رکھنے, گڑھا کھودنے اور سارا کام جو تھا اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ ذی قعد کو جب غزوہ احزاب ہوا اس دن کو 9 تاریخ ہے یا کون سی ہے, اس دن کو یوم محنت کے طور پر منایا جائے. اگر امریکہ ستمبر میں منا سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو ہمیں بھی اپنے رواج اور کلچر کے ساتھ منانا چاہیے. بہت سے ملکوں میں اور رواج بھی ہے, مثلا کچھ ملکوں میں یہ بھی ہے کہ شاید ان دنوں میں آلو نہیں اگائے جاتے, پولینڈ میں یہ ہے, عجیب مختلف قسم کے رواج ہے. لیکن بیسیکلی یہ بہار کا دن تھا, اور جس طرح وہ بہار عیاشی کے ساتھ مناتے تھے وہ ساری رسمیں شروع ہو گئی تھی, جس کے خلاف پروٹیسٹنٹ نے احتجاج بھی کیا. فرانس ہو, برطانیہ ہو, جس ملک کا بھی دیکھیں, امریکہ بھی دیکھیں, بیسس اس کی یہ تھی. انسائکلوپیڈیا امریکانا میں تو میں نے یہی پڑھا بھی آج. اور باقی کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس وقت وہ کہتے تھے سوشلسٹوں کا دن ہے, پھر یو نے اسے اڈاپٹ کر لیا. ہم نے جب اڈاپٹ کیا میں نے بتا دیا, اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک تحریک ہے کہ غزوہ احزاب کے دنوں کو یوم محنت کے طور پر منایا جائے, ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت جس سے ظاہر ہو. صحیح. اس حوالے سے اگر آج دیکھیں تو وزیر اعظم نے مزدوروں کی تنخواہ میں 8,000 کا اعلان کر دیا, جواب شکوہ شہباز شریف نے جو ہے وہ 9,000 کر دیا. وزیر اعظم نے پینشن میں بھی کی, پینشن میں بھی 30% اضافے کا اعلان کر دیا, اور نواز شریف کہتے ہیں کہ جی 9,000 10,000 کم میں 20,000 ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اچھے اقدام, بظاہر تو اچھے اقدام دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم اب چند سال پہلے کہ مزدوروں کی تنخواہ 3,000 کر دی جائے, 5,000 7,000 7,000 ہو گئی, اب 8,000 کر دی جائے, یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے. جس ملک میں لیبر سستی ہوتی ہے وہاں ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں زیادہ بنتی ہیں, آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں بجلی بھی مہنگی ہے, لیبر بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, رزلٹ کیا ہے, آپ کے یہاں پروڈکشن کی کاسٹ بڑھتی جائے گی. اچھا, یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ مہنگائی ہو رہی ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, لوگوں کا گزارا کہاں 3,000 4,000 5 میں ہوتا ہے, 7 میں بھی نہیں ہوتا. نواز شریف نے ٹھیک کہا کہ 9 کیا 10 بھی کم ہے, اور 10 کی بجائے اگر آپ 20 بھی کر دیں تو کم پڑتا ہے, لوگوں کی نہیں گزارا ہوتا. اور ہمارے ہاں یہ رواج بھی کم ہے کہ فیملی کے سارے لوگ ہی کام کرتے ہوں. بہت سارے ایسے طبقات ہیں جہاں عورتیں صرف کام کرتی ہیں, مرد بیٹھے چارپائی توڑتے رہتے ہیں. بہت سے ایسے طبقے ہیں یہاں, اور ہم کچھ صرف مرد کرتے ہیں, باقی کچھ جو کام نہیں کرتے. خواتین کے کام کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری جو صورتحال یہاں موجود ہے یہ بتاتی ہے کہ تنخواہیں کا جو اضافہ ہے یہ تو جینون ہے, لیکن یہ انڈیکیٹ بھی کرتی ہے کہ یہ اضافہ ہماری مجبوری ہے, ہماری معیشت کی یہ حالت ہے. یہ حالت اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاں لوگوں کی ہماری پروڈکٹس بہت ہو گئی ہیں, لوگوں کی اگر قوت خرید بڑھے گی تو کنزیومرزم بڑھے گی. نہیں, گزر اوقات ہی نہیں ہوتی. اس سے ہمارا جو پروڈکٹس ہے وہ بھی مہنگی ہوں گی, ہماری معیشت پہ اور بھی اثر پڑے گا, ہمیں اپنے معیشت کو نئے رخ پہ اب ڈالنا پڑے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, وہ سب باتیں وہ ہیں جو سوچنے والی ہیں. یعنی کہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بڑھا دیا, پہلی بار آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا 50%, الیکشن بجٹ آ رہا نا, 50% کر دیا. پنجاب چیخ اٹھا کہ بھی ہمارے پیسے تو آپ نے اتنے دیے ہیں اور تنخواہیں ہم کہاں سے دیں گے. تو اب انہوں نے اضافہ تو اس میں صرف پینشن کا اعلان کیا ہے, سیلریز میں کیا اضافہ کریں گے وہ یقینی طور پہ کریں گے, لیکن مزدوروں کی تنخواہ 8,000 کرنا بھی کوئی ایک اشک شوئی ہے. مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اس کے دوسرے امپیکٹ بھی ہیں. دوسرے امپیکٹ کیا ہیں کہ ہماری لیبر مہنگی ہوگی تو ہماری پروڈکٹس بھی مہنگی ہوں گی. ہماری پروڈکٹس مہنگی ہوں گی تو ہمیں پرابلم پیدا ہوگا انٹرنیشنلی, جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو فیس کرنے میں. تو یہ ساری انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اگر ہم اپنی معیشت کو ٹھیک رکھتے, اپنی معیشت پہ ایک طرح کی کفایت شاری تو نہیں, اس طرح ٹھیک رکھتے کہ پروڈکشن ہماری بڑھتی رہتی اور اس کے ساتھ لوگوں کو زیادہ سہولتیں حاصل ہوتی, تو غالباً اس وقت جب قیمت بڑھائی جاتی تو چین نے بڑھائی ہے نا, وہ اب ایکسپورٹ سے زیادہ اندر کی طرف دیکھ رہا ہے, انفراسٹرکچر بلڈ کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے. تو یہ اتنے انٹرمنگلڈ ہیں معیشت کے اقدامات کہ اس کو بڑے غور سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے گا.